हमारा चैनल मरकजी मकतब पर आपका इस्तकबाल है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वो है सदक़तुल फितर। आज रमज़ानुल मुबारक की 15वीं तारीख है, यानी आज 15 सहरी हो चुकी है। हमें ये जानना ज़रूरी है सदक़तुल फितर किसे कहते हैं, सदक़तुल फितर कौन कौन निकालेंगे, किन की जानिब से निकाला जाता है और कितना निकाला जाता है। तो सबसे पहली बुनियादी बात तो यह है कि सदक़तुल फितर एक एतबार से रोज़े का ज़कात है, रोज़े का ज़कात है। इंसान रोज़े की जो कमी कोताही रह जाती है, ऐसा नहीं कि रोज़ा तोड़ दे। रोज़ा जो तोड़ देता है वो पूरे साल पूरी ज़िंदगी भी अगर वो रोज़ा रखना चाहे तो इस रोज़े की फजीलत को नहीं पा सकता। खुलासा ये है कि इसके अंदर जो कुछ कमियां रह जाए तो सदक़तुल फितर के ज़रिए अल्लाह ताला हो सकता है कि उन कमियों को दूर फरमा दे। सदक़तुल फितर उसी शख्स के जानिब से निकलता है जिसकी जानिब से ज़कात फ़र्ज होता है, यानी जिस पर ज़कात फ़र्ज होता है। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि ज़कात के अंदर जिस शख्स के पास 4 चीज़ों का मजमुआ या 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ पाई जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज होता है। लेकिन सदक़तुल फितर के अंदर 5 चीज़ों का मजमुआ या 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ पाई जाए उस पर सदक़तुल फितर वाजिब होता है। 5 चीजें क्या क्या है? पहले तो है सोना, दूसरे चांदी, और तीसरा है कैश रकम जो नकद रुपए कहते हैं, नोट हो या सिक्का हो। चौथा माल तिजारत, माल तिजारत, और 5वां जरूरियात के अलावा कोई और सामान जो ज़कात के अंदर ये नहीं होता। जरूरियात से अलावा कोई चीज है उस पर भी सदक़तुल फितर निकलता है। ये 5 चीजें या 5 में से कोई एक चीज की मिकदार चांदी के 52.5 तोला के मिकदार तक पहुंच जाता है, उस पर सदक़तुल फितर वाजिब हो जाता है। मालूम हुआ? एक और बात है, किसकी जानिब से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है जो घर का गार्जियन होता है, घर का रहबर होता है, वो निकालता है अपने नाबालिग बच्ची या बच्चा की जानिब से। समझ में आई? गार्जियन मर्द अपनी नाबालिग बच्ची और बच्चा की तरफ से निकालेगा, बालिग बच्ची और बच्चा की जानिब से नहीं निकालेगा। एक मर्द है, उसकी औलाद है,
وہ بالغ نہیں ہوا، خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بالغ ہے، اس کی طرف سے وہ مرد نکالے گا۔ بالغ ہے اس کی طرف سے وہ مرد نہیں نکالے گا۔ بالغ ہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مرد اس کی طرف سے نہیں نکالے گا، صرف نابالغ کی طرف سے نکلتا ہے۔ وہ مرد اپنی جانب سے بھی نکالے گا اور اپنے نابالغ بچے اور بچے کی جانب سے نکالے گا۔ اگر وہ پانچوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ان کے پاس موجود ہے تب، اگر اس مرد کی اگر بیوی ہے اور ان کے پاس بھی سونا یا چاندی یا کچھ کیش رقم ہے اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ رہا ہے، تو وہ عورت خود اپنی جانب سے نکالے گی صدقۃ الفطر، وہ اپنے بچوں کی جانب سے نہیں نکالے گی، یعنی نابالغ بچی اور بچہ کی جانب سے وہ نہیں نکالے گی، وہ خود اپنی جانب سے نکالے گی، مرد اپنی جانب سے بھی اور اپنی نابالغ بچی اور بچے کی جانب سے بھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی اتنی بات؟ ایک وہ بچہ، ایک وہ لڑکا ہے جو بالغ ہے لیکن وہ پاگل ہے۔ کیا ہے؟ پاگل ہے، مینٹلی پاگل ہے، وہ محاوری پاگل نہیں ہے، وہ میڈیکلی پاگل ہے، تو پھر وہ نابالغ میں شمار ہوگا، وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ پھر اس کی جانب سے کون نکالے گا؟ گھر کا رہبر، یعنی وہ مرد نکالے گا اس بچہ، وہ لڑکا کی جانب، اس لڑکے کی جانب سے یا اس لڑکی کی جانب سے جو پاگل ہے۔ ٹھیک ہے، کس کی جانب سے نکلتا ہے پتہ چل گیا۔ اب رہی بات کتنا نکلتا ہے صدقۃ الفطر۔ ایک اور بات اس میں فرق جو ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے حولان حول ہونے پر، یعنی سال گزرنے پر، اور صدقۃ الفطر اگر کسی شخص کے پاس رمضان میں اتنی مال آ گیا، اتنی رقم آ گئی، یا عید کی صبح تک اتنی رقم ان کے پاس آ گئی، تب بھی اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اس پر سال نہیں گزرنا ہے، اس پر سال نہیں گزرتا ہے۔ جس دن آئے گا، رمضان میں آ گیا کسی دن، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا، عید کی صبح میں آ گئی اس کے پاس مال، اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو گیا۔ ایک بچہ ہے جو عید کی صبح پیدا ہوا، 1 گھنٹہ کا ہے، اس کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر نکلے گا۔ 1 دن کا ہے، اس کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر نکلے گا۔ اور باقی تو بتا ہی دیے، نابالغ ہے، بچہ ہے یا بچی، اس کی طرف سے نکلے گا۔ کون نکالے گا؟ کون نکالے گا؟ عورت کی مرد نکالے گا؟ مرد نکالے گا۔ عورت خود اپنی نکالے گی اگر وہ ان کے پاس ہے تب، اگر نہیں ہے تو اس کی جانب سے نہ خود نکالے گی نہ مرد نکالے گا۔ بیوی کے لیے مرد نہیں نکالتا، بچے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کنفیوژن ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب کتنا نکالے گا، اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار ہے نصف سا گیہوں، نصف سا گیہوں، یا 1 سا کھجور، یا 1 سا کشمش، یا 1 سا پنیر، یا 1 سا جو۔ ٹھیک ہے، نصف سا گیہوں یا 1 سا کھجور، 1 سا کشمش، 1 سا پنیر یا 1 سا جو، اس کی صدقۃ الفطر اس کی نکلتی ہے، اس کی قیمت نکلتی ہے۔ ان چیزوں کی صدقۃ الفطر نکلتی ہے یا ان چیزوں کی بازار میں قیمت معلوم کر کے اس کی قیمت نکالی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. اب قیمت کیا ہے اس کی؟ قیمت کیا ہے؟ تو 2025 کے اعتبار سے جو ریٹ ہے بازار میں معلوم کرنے کے بعد پتا چلا نصف سا گیہوں کی قیمت 60 روپے ہے. گیہوں کی قیمت، نصف سا گیہوں کی قیمت 60 روپے. ٹھیک ہے. ایک سا کھجور کی قیمت 1700 روپے. ایک سا کھجور کی قیمت 1700 روپے. اسی طرح ایک سا کشمش کی قیمت 1016 روپے. ایک سا کشمش کی قیمت 1016 روپے. ایک سا پنیر کی قیمت، ایک سا پنیر کی قیمت 1083 روپے. ایک سا پنیر کی قیمت 1083 روپے. اسی طرح ایک سا جو کی قیمت 153 روپے. جو کی قیمت ایک سا کی 153 روپے. اس چیزوں کی قیمت وہ نکال دے. کن کی جانب سے نکالی جائے گی یہ سب کو پتا ہے، معلوم ہو گیا. اب دیکھو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سب سے آسان راستہ ڈھونڈتا ہے، سب سے آسان راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. ایک انسان وہ ہے جو نارمل کوالٹی کا ہے، نارمل کوالٹی کا ہے، میڈیم. اب وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ گیہوں کا نکالتا ہے. ایک وہ انسان ہے جو جس کی بزنس بہت بڑی ہے، لاکھوں کروڑوں کی جو ہے ملکیت ہے ان کے پاس، وہ ملکیت ہے، وہ مالک ہے، لیکن پھر بھی وہ آسان راستہ تلاشتا ہے اور پھر وہی نارمل کوالٹی کو اختیار کرتے ہوئے گیہوں جو نصف سا گیہوں کی قیمت کو ادا کرتا ہے اور اس کی صدقۃ الفطر نکالتا ہے. کیا ہونی چاہیے تھی کہ انسان جس کوالٹی کا ہو اسی کوالٹی کا اس کو صدقۃ الفطر نکالنی چاہیے تھی، نکالنی چاہیے تھی. مالدار ہے، لاکھوں کروڑوں کی ملکیت ہے، تو اس کو اسی اعتبار سے نکالنی چاہیے تھی. اس کو چاہیے تھی کھجور کا نکالے، اس کو چاہیے تھی کشمش کا نکالے، ان کو چاہیے تھی کس کی نکالے، پنیر کا نکالے، یا اس سے گیہوں سے تھوڑا سا جو ہے وہ جو ہے. لیکن نہیں، وہ گیہوں کا ہے جو سب سے سستا ہے، اور پھر اس میں سے سب سے جو لو کوالٹی کا ہے، جو سب سے کیا کہتے ہیں اصلی اور کھوٹا. کھوٹا جو ہوتا، کھوٹا سمجھتے ہو، جو اصلی نہ ہو اس کو کہتے ہیں کھوٹا. جو اصلی نہ ہو اس کو کہتے ہیں کھوٹا. کھوٹے گیہوں کی قیمت معلوم کر کے اس کی قیمت نکالتے ہیں، اچھی گیہوں کی قیمت نہیں نکالتے. یہ سب راستہ تلاشتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. جو مسئلے کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ کن چیزوں پر کن چیزوں کا صدقۃ الفطر نکلتا ہے، اور پھر انسان کس کوالٹی کا ہے، کس حیثیت کا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق انہیں نکالنی چاہیے تھی، ہے نا. اچھے نارمل کوالٹی کا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جو کا یا گیہوں کا نکال دیا. لیکن جب وہ ہے تو پھر اس کو چاہیے کھجور کی نکالے، جس کی قیمت کیا ہے 1700 روپے. کیا ہے اس کی قیمت 1700 روپے. ایک سا کی قیمت نکالے وہ، یا ایک سا نکال دے. یا کشمش ہے جس کی قیمت 1016 روپے، وہ نکال دے. یا پنیر ہے جس کی قیمت 1083 روپے ہے، وہ نکال دے. یا پھر جو ہے اخیر میں 153 روپے، ہے نا.
یہ صدقۃ الفطر ہے جو نکالی جاتی ہے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے نکالی جاتی ہے، اور خود مرد اپنی جانب سے نکالتا ہے، اور پھر عورت جس کے پاس چاندی کے 52.5 تولہ کی مقدار پہنچ جائے اس پر صدقۃ الفطر نکلتا ہے، یہ واجب ہے اور نکالنی چاہیے، اس کا کوئی قضا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہو پایا، عید کی صبح میں ہے تو عید کی صبح میں نکال دے، رمضان کی کسی حصہ میں چاہے تو نکال دے، نہیں ہو پایا اور معذور ہے تو پھر چاہے تو رمضان کے بعد بھی نکالے، لیکن نکال دینی چاہیے۔ کیا ہے، ان کو نکال دینی چاہیے۔ اب دیکھو اس کے مستحق کون ہے؟ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے مستحق کون کون لوگ ہیں؟ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس کے مستحق 7 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 7 لوگ ہیں۔ فقراء، مساکین، فقراء جو جن کے پاس مال نہ ہو، مساکین وہ بھی ہو جو جس کے پاس مال نہ ہو، کمزور ہو، مالی حالت بالکل صحیح نہ ہو، فقراء، مساکین، اسی طرح سے قرض دار لوگ۔ کیا ہے؟ قرض دار، جس کے سر پہ قرض ہے تو اس کی قرض ادا کرنے کے لیے اس کو بھی دینی چاہیے زکوٰۃ اور صدقہ۔ اسی طرح سے عاملین، یعنی مدرسے کی چندے کے لیے جو جاتا ہے، عاملین ہے نا، جو مدارس کے چندہ کرتے ہیں ان کو دینی چاہیے۔ اسی طرح سے جو غلام ہیں ان کو بھی، تاکہ ان کو آزادی مل جائے، ان کو بھی دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک انسان جو جہاد میں نکلا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہے، پیسہ ان کے پاس تھا، اپنے ساتھیوں کے پاس تھا، اب وہ ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے، اب ان کے پاس مال نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تو ان کو بھی دینا چاہیے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ۔ اسی طرح وہ مسافر جو راستے میں نکلا ہو، سفر میں نکلا ہو، اور پھر اب سفر میں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، مال تھا لیکن پاس میں نہیں ہے، گھر میں ہے، پاس میں مال نہیں ہے، تو پھر بھی ان کو بھی دینی چاہیے زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر۔ تو یہ تمام لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے مستحق ہے، انہی لوگوں کو دینی چاہیے۔ ان کے علاوہ اور جو لوگ ہیں ان کو وہ مستحق نہیں ہوتے۔ اسی لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات کو اچھی جگہ میں استعمال کریں، جو ہمارے دینے پر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، جو دینے پر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جو مستحق ہو انہی کو دینی چاہیے۔ مستحق لوگوں کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، ان کا بدلہ دیں گے۔ مستحق لوگوں تک نہیں پہنچے گا تو پھر ہمیں اجر نہیں ملے گا، پیسہ ضائع ہو گیا، مال چلا گیا، لیکن ہمیں نیکیاں نہیں ملیں گی۔ مستحق تک مال پہنچ جائے گا، انشاءاللہ ضرور نیکیاں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں تھیں جو صدقۃ الفطر سے متعلق تھیں۔ اگر اور بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، یا براہ راست آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے متعلق، صدقۃ الفطر سے متعلق، تاکہ ہم تمام لوگوں کو صحیح مسئلہ پتہ چل سکے، معلوم ہو سکے، اور پھر ہم اپنے اعمال کو، اپنے شرعی احکام کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔